حال کی خبر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز اینڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تانا علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ سہیل بٹ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، جو گزشتہ 3-4 دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت چال سی مچی ہوئی ہے۔ مسلم نون کے اوپر جو کرائسس آیا ہوا ہے، حمزہ شہباز کی نیب میں پیشی اور مسلم نون کے ورکرز کا ماڈل ٹاؤن 180H میں دھرنا کہ حمزہ شہباز کی گرفتاری روکنی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں تحصیل کوٹ رادا کشن میں۔ مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں صاحبزادہ راؤ علی افسر جوبی صاحب، ایکس کوآرڈینیٹر ہیں اسپورٹس اینڈ ٹورزم اینڈ یوتھ افیئرس کے۔ ان سے پوچھیں گے کہ مسلم نون پہ جو کرائسس ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ جو کرائسس ہے مسلم نون کے ورکرز کو یہ توڑ رہے ہیں کہ مسلم نون کا ورکر بھی وہیں کا وہیں سٹینڈ کرتا ہے؟ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ اچھا سر، ابھی جو مسلم نون پہ کرائسس کا دور چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم نون کا ورکر وہیں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ بیک فٹ پہ آ گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے نا، بلکہ اور زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے لیڈر کو آپ تکلیف پہنچائیں گے، کوئی بھی تکلیف پہنچاتا ہے یا سیاسی مخالف پارٹی پہنچاتی ہے یا کوئی اداروں کی طرف سے تکلیف پہنچائے، اداروں کی طرف سے اگر اٹیک کیا جاتا ہے ان کے لیڈر پہ، تو اس کا جو کارکن پارٹی سے ہٹا ہوتا ہے وہ پارٹی کے اور نزدیک آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیڈر پارٹی کا رہنما عوام کو وہ سہولتیں دیتا ہے، ان کو ان کے لیے کام کرتا ہے دن رات، اور ان کو جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پوری کرتا ہے، اگر وہ میرٹ پہ ہے تو اس کا ورکر پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتا ہے اور مزید آگے آتا ہے پھر جب اس کے لیڈر کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، جیسا کہ حال کے اندر جو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے، انتقامی کارروائی کی سیاست، یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ چھیڑخانی پی ٹی آئی کی، کبھی نون لیگ کے ساتھ چھیڑخانی، تو یہ جو ہے نا کام غیر جمہوری طریقہ ہے۔ اچھا ایوبی صاحب، آپ بھی پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی کیا وجہ تھی، پارٹی چینج کرنے کی کیا وجہ بنی؟ پارٹی کا میں حصہ تھا، بلکہ میں پارٹی کا بڑا ابتدائی کارکن تھا پی ٹی آئی کا۔ یہاں خان صاحب آئے، سردار شمش رضا صاحب نے بلایا ان کو یہاں پہ 1996 میں آئے، اور بلکہ خان صاحب کا یہ پہلا جلسہ تھا، ان کی سیاست کی تاریخ کا پہلا جلسہ کوٹ رادا کشن پاکستانی چوک کے اندر ہوا۔ اس میں ہم سردار شمش رضا کے کارکن تھے، ہم لوگوں میں پمفلٹ اور اشتہار تقسیم کرتے پھرتے تھے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اس وقت، تو ہم نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہم یہاں پہ جلسہ ہوا، کامیاب جلسہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے خان صاحب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر پریس بریفنگ ہوئی اور یہاں سے گئے۔ اسی طرح ہم پی ٹی آئی کے ساتھ گائے بخائے چلتے رہے، کبھی پی ٹی آئی میں کرائسس آ جاتے تھے، کبھی تھوڑی سی اپ کبھی ڈاؤن کرتے کرتے پھر پارٹی کا الیکشن آ گیا۔ 2013 میں پارٹی الیکشن ہوا اور میں نے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر الیکشن لڑا یہاں پہ، اور میں ون ہوا، اور وہ بڑا ہارڈ الیکشن۔ ابھی جس طرح سے پی ٹی آئی اقتدار میں ہے، تو کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ آپ نے غلطی کی پارٹی چھوڑ کر؟ نہیں، میں کبھی بھی نہیں یہ سوچتا کہ میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنوں کو پہچانتا ہے۔ اب میں نے 2014 کے اندر جب گرفتاریاں ہوئیں 31 اگست کو، تو میں یہاں کوٹ رادا خان صاحب کی کال آئی اسلام آباد سے کہ جتنے بھی کارکن ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں نکل کے احتجاج کریں، اور ہم بھی آئے کوٹ رادا کشن کے نہر والے پل پہ احتجاج کے لیے، تو ہمیں گرفتار کیا گیا، ہم نے گرفتاری دی اور 9 دن تک حوالات کوٹ رادا کشن میں بند رکھا، اور اس پہ ہمیں ذہنی طور پہ بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، اور جسمانی تو نہیں دی لیکن ذہنی طور پہ بہت ہمیں انہوں نے ٹارچر کیا، اور ہر رات کو وہ کسی ملزم کو پکڑ کے ہمارے سامنے پیٹتے تھے، اور پیٹنے کے کچھ دیر بعد جو ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے کیا آپ یہ پارٹی چھوڑ دیں، ایک پرفارما آتا تھا کہ یہ فل کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو میرا یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب آپ ہمیں پکڑ کے لیے ہی آئے ہیں تو میں کس لیے پرفارما سین کروں کہ میرا پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے جو موجودہ ایم پی اے تھے یہاں کے، ان کی طرف سے مجھے کافی مطلب کہ ذہنی طور پہ تکلیف پہنچائی۔ مختلف ان کے کارکن آگے کہتے تھے کہ آپ کو وہ کل جو ہے نا بھاول نگر جیل میں بھیج رہے ہیں،
تو میری یہی ہوتی تھی کہ یار اب آپ ہمیں پکڑ کے لیے ہی آئے ہو تو بھاول نگر جیل چھوڑ کے مشت جیل میں ہی بھیج دو گے تو ہماری وفاداری آپ نہیں بدل سکتے. اچھا یوبی صاحب، آج کل یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے گرفتاریوں کا، کبھی حمزہ صاحب کے گھر نیب آ رہا ہے اور کبھی نواز شریف صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں کہوں گا کہ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے. جمہوری کے اندر جو اپوزیشن سے فائدے لیتے ہیں، اس کے تجربے سے فائدے لیتے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی تیسری طاقت جو ہے نا وہ ان سے کام کروا رہی ہے، وہ اپنا کوئی بدلہ یا اپنی خنس نکال رہی ہے. تیسری طاقت سے کیا مراد آپ کی؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ سب کو پتا ہے کہ یہ تیسری طاقت کا کام ہے، یہ جو عمران خان صاحب سے کام لے رہی ہے. یہ خان صاحب کو چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کو، وہ جمہوری طریقے سے آئیں پارلیمنٹ میں، ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں. یہ طریقہ آمرانہ طریقہ ہے. آمریت کے دور میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، سیاسی مخالفوں کو کچلنا مختلف طریقے سے، مختلف ہلے بہانے سے، مختلف کیس بنا کے. تو یہ جو کام ہے جو ہے نا، یہ میرے خیال سے غیر پارلیمانی کام ہے اور آمرانہ سوچ کی عکاسی نظر آ رہی ہے. جیسا اگر انہوں نے 5 سال دور حکومت کیا ہے، اگر نیب یا ایف آئی یا دیگر ادارے ان سے احتساب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے حساب مانگنا ہے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مذاکرہ تو کوئی نہیں حساب دینا، لیکن انہوں نے تو دیکھیں میاں صاحب کی حکومت ابھی چل رہی ہے. اب میاں صاحب کی حکومت کے دوران ہی انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس میں پارلیمانی نظام ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اور پارلیمانی نظام کے اندر جب تک 5 سال پورے نہیں ہوتے، پارلیمنٹ کے کسی بھی آپ پارلیمان کو نہیں پکڑ سکتے، نہ کوئی ادارہ، کوئی بھی نہیں. ان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی حکومت جو اقتدار میں ہونے کے باوجود علیم خان صاحب پہ بھی ان کی بھی گرفتاری ہوئی، پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی گرفتاری ایک رسم ہے ان کی، یہ دکھانے کے لیے دیکھو جی ہم بھی آج صاحب کر رہے ہیں. میں تو اس کو کہوں گا صاحب لفظ ٹوپی ڈرامہ ہے یہ. اچھا جیسا مخالفین یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے سارا فنڈ جو ہے لاہور پہ لگا دیا. کیا یہ الزام درست ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے دیگر جو اضلاع ہیں، قصور، رائیونڈ، کوٹ آدھا کشن، یہاں پہ ترقیاتی کام اس معیار کے، اس رفتار سے ہوئے ہیں جس طرح لاہور میں ہوئے ہیں. بالکل جی، یہ ایک بلیم ہے مسلم لیگ نون پہ. مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے پاکستان میں جتنے مختلف پروجیکٹ کیے ہیں، مثلا جیسے کہ تحصیل کوٹ رادا کشن میں آ جائیں ٹی ایچ کیو اسپتال بنا. اچھا، بہت بڑا. بالکل جی. اس کے بعد ریسکیو 1122 مسلم لیگ نون کی حکومت میں. پھر یہاں پہ جوڈیشری کیمپ. ایجوکیشن کے حوالے سے جن اسکولوں کے اندر 2-2 4-4 کمرے ہوتے تھے، ماشاءاللہ اب ان کی ڈبل بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ایگزامپل یہاں پہ امبا والا اسکول بڑا مشہور ہے. بالکل. اس کے بعد کوٹ رادا کشن کے جو کالج تھے اب وہ ڈگری کالج ہوئے ہیں، ان کی بلڈنگیں بھی تقریباً، یہ ہمارے پاس ہی گرلز کالج ہے، اس کی نیو بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے. کون کہتا ہے کہ انہوں نے پانی کے حوالے سے بات کریں، فلٹریشن پلانٹ؟ ہاں بالکل 4 فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں کوٹ رادا کشن کی مختلف جگہ پر. لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مطلب کہ جو الزام لگاتے تھے مخالفین، وہ الزام کی حد تک ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے ان کی. صحیح جی. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ افسر یوبی صاحب، ان سے مزید باتیں نہیں کریں گے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک بریک ملتے ہیں، بریک کے بعد. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ پاکستان اپنے ملک کو مشکل حالات میں سپورٹ دی. وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی اس کال پہ لبیک کہنے پر تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک. میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ راؤ علی افسر ایوبی، جن کے ساتھ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کچھ سیاسی. آپ کو بتاتے چاہیں کہ ان کا کچھ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ان سے کچھ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ان سے مزید جانتے ہیں. جی ایوبی صاحب، میں آپ سے تھوڑا روحانیت کے سلسلے میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا کہ سلسلہ کال اور سلسلہ حال میں کیا فرق ہے؟ سلسلہ حال جو ہوتا ہے وہ موجودہ گھڑی میں جو چل رہے ہوتے ہیں معاملات، اس کو سلسلہ حال کہتے ہیں. سلسلہ کال ہوا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو واقعات گزر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں کال حضرات. اور جہاں سے حال کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ کال کی انتہا ہوتی ہے. اور سلسلہ حال کے اندر جو
साहिब हाल होता है, वो अपने मुरीदीन की इस्लाह कर रहा होता है, अच्छा। जो सबक देता है। जैसे कि हमारे सिलसिले के अंदर कलमे का जिक्र दिया जाता है, उसके बाद फिर दुरूद पाक, फिर सैयदुल इस्तग़फ़ार, तो फिर विरदो वज़ाइफ मुख्तलिफ, उसमें अक्सर जो ज़्यादा तादाद में दुरूद पाक का जो विरद किया जाता है ज़ोहर की नमाज से लेके असर की नमाज तक। अच्छा यूबी साहब, लोग आपके पास आते होंगे क्योंकि ये एक रिवाज है हमारे मुल्क का, वो काफी इस तरह की करते होंगे, कोई शिर्क की बातें, वो इस हवाले से क्या आपका क्या तरीकाकार है, मैं पूछना चाहूँगा। शिरक का जो लफ्ज़ है ना, ये इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया था कि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, नबी का फरमान है। तो मौजूदा दौर के अंदर कुछ ये सिस्टम आए हैं, जब ये बरतानिया की हुकूमत आई है, उन्होंने कुछ दारुल उलूम बनाए यहाँ बर सगीर में, उनके जो उलमा या मुफ्ती हजरात हैं वो मुसलमानों पे ये बहतान लगाते हैं शिरक बिदत फिरका वाराना नजरिए के मुताबिक। लेकिन इस्लाम में शिरक का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इस्लाम से पहले 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों ने शिरक किया, और जिस उम्मत ने शिरक किया अल्लाह ने उस पर भारी अजाब भेज दिया शिरक की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, इसलिए इस पे अजाब इलाही नहीं आएगा। नहीं, लोग तो आते होंगे ना, क्योंकि अगर लोग आते हैं इस तरह की कोई काम करते हैं, घुटने पकड़ लिए, कुछ भी इस तरह के, तो आप उनको मना करते हैं? बिल्कुल रोकते हैं उनको, लेकिन देखिए जी सिलसिला हाल है ये, इसके अंदर जो मरीज को सबक दिया है, पीरो मुर्शिद ने दिया, रहबर ने सबक दिया, वो उस सबक पे नहीं चल रहा, वो मिस्टेक करता है। जब वो अपने मुर्शिद के सामने आता है तो वो बड़ा आजी इनकसारी के साथ, अकीदत मंदी के साथ वो उनके पाँव को पकड़ लेता है, देखते होंगे आप, या घुटने को पकड़ लेता है, क्योंकि वो इजहार करता है कि जो आपने मुझे सबक दिया था मैंने मिस्टेक की है उसमें, मैं बिल्कुल चला नहीं। जब वो मुर्शिद के वो घुटनों पे हाथ रखता है अदब के साथ, तो फिर मुर्शिद जो है ना, वो उसका जो गुस्सा वो ठंडा होता है, वो जब आजिज़ी दिखाता है सारी, फिर वो उसको झिड़कता है, जो या सबक के बारे में पूछता है कि तू अब फंसा है जी, तो ये तू जो मैंने तुझे सबक दिया था तूने उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज तू पकड़ में आ गया। तावीज़ वगैरह भी दिए जाते हैं? नहीं, हमारे सिलसिले में तावीज़ नहीं दिए जाते, लेकिन तावीज़ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूहानी शफाअत होती हैं, वो कुरान पाक के हवाले से होते हैं, तो उसमें ये बिजनेस नहीं करते, मतलब कि हमारे सिलसिले में इसको पैसे लेते हैं लोग, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? हाँ जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, शफा होती है, वो असरात जो होते हैं जी, क्योंकि इसमें ये होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां वो होती हैं जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही थी, जिन्नात वगैरह या जो भी होता है। अच्छा, लोगों के मतलब किस किस्म के मसाइल, कोई बीमारियों का इलाज और कोई जैसे रोजगार का, कोई किस किस्म के मसाइल का आप हल करते हैं? बिल्कुल, ये जो काम करते हैं ना कि बीमारियों का इलाज और रोजगार का और रिश्तों का और ये आमल हजरात करते हैं, ये आमल हजरात के डेरे पे होते हैं, लेकिन हमारे सिलसिले हाल के अंदर नहीं होते। मैंने पहले बताया, उसमें सिर्फ जिक्र और कलमा शरीफ, दुरूद पाक और सैयदुल इस्तग़फ़ार और तसव्वुर शहर। अच्छा यूबी साहब, आपका मजहबी घराने से ताल्लुक है, तो आप ये सियासत में किस तरह से आप आए? आप स्पोर्ट्समैन भी थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं पहले तो स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्समैन ही मैंने नेशनल चैंपियन हूँ मैं, और उसके अलावा 32वीं नेशनल गेम्स में मैंने इस्लामाबाद की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल लिया था। हॉकी में? ताइक्वांडो के अंदर पुमजा कैटेगरी, 41 से 50 साल की मास्टर कैटेगरी में। तो अब भी मैं खेल रहा हूँ 41 से 50 साल कैटेगरी में, इंशाल्लाह 33वीं नेशनल गेम जो पेशावर में हो रही है इंशाल्लाह खेलूंगा मैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के पास विजन है। विजन उनका है कि अवाम की खिदमत करना है उन्होंने। अच्छा। वो अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, और इंशाल्लाह अवाम जो है, अब जैसे हमारे हल्के PP 182 और NH 138 के अंदर मुझे जाती तौर पर कॉलें आती थी बड़ी डेंजरस किस्म की। ये बंदे को एक कॉल आ जाए, अननोन कॉल आती है तो बंदा वफादारियां बदलता है। हमने देखा है लोगों को बिफोर इलेक्शन की बात, इलेक्शन के अंदर अच्छा,
مجھے کالیں آتی ہوتی تھی صحیح. کہ آپ مسلم لیگ کو چھوڑ دیں, ہاں ہاں. مسلم لیگ کا بہت برا حال ہونے والا ہے, کون اور آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ کون بیک بتا رہا فٹ پہ وہ کام کریں. کہاں سے آتی تھی ان کو؟ بس وہ آتی تھی خفیہ کالیں جو. اچھا. تو میں نے تو ان سے یہ برملا کہا تھا, میں نے کہا اگر میں الیکشن لڑوں گا. کالج نا جن کی میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں خلائی مخلوق کے نام سے. نہیں, خلائی مخلوق کی کالیں نہیں تھی یہ. خلائی مخلوق کا تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ جو خلا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, کیونکہ دنیا کا نظام اب سیٹلائٹ پہ چلا گیا ہے. بالکل. میاں صاحب نے خلائی مخلوق کہا تھا کہ جو سیٹلائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہمیں ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, اچھا. ہمارے پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہاں. ہیں, سی پیک, سڑکوں کے جال, وہ خلا پہ بیٹھ کے سامراجی قوتیں, استمراری قوتیں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اب ایک اپنا مقام بنانے جا رہا ہے پاکستان. اچھا. پوری دنیا سے ان کا رابطہ یہ سی پیک کے ذریعے جڑنے والا ہے. اس وجہ سے خلائی مخلوق جو تھی, خلائی مخلوق سے انٹرنیشنل قوتیں بات کر رہے ہیں, جہاں انٹرنیشنل جو قوتیں واچ کر رہی ہیں. پاکستان کو واچ امریکہ کر رہا ہے, جو دوست کہتا ہے میں پاکستان کا فرینڈ ہوں. ہاں ہاں ہاں. پاکستان کو یورپی یونین کر رہی ہے, پاکستان کو بر اعظم افریقہ دیکھ رہا ہے, پاکستان کو بر اعظم آسٹریلیا دیکھ رہا ہے, پاکستان کو جو یہ اب کہہ لیں کہ عرب امارات وہ ممالک ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو ایک دنیا میں ایک نئی قوت بننے جا رہی ہے معاشی طور پہ, چائنا کے ساتھ مل کے. اچھا سر, لاسٹ میں ایک آپ سے سوال پوچھوں گا. جو گزشتہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی فورن منسٹر ہیں پاکستان کے, ان کا یہ بیان ہے کہ 14 سے 20 اپریل کے درمیان انڈین فوجی جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں.